نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للکافرین۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيعنا ونبينا وهادينا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات محمد بزرگان محترم، برادران عزیز، بہرحال آپ حضرات سے ایک پولائٹ ریکویسٹ ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کو برا محسوس نہ ہو اور کوئی اذیت نہ ہو تو آپ حضرات ادھر تشریف لے آئیں تاکہ خطاب کرنے میں آسانی ہو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد، ادھر تشریف لے آئیں، ایک ساتھ مجمع ہوگا تو میرے لیے بھی آسانی ہوگی۔ وہ برادران جو ادھر سامنے بیٹھے وہ ادھر تشریف لے آئیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں با آواز سے بلند آپ حضرات۔ ایک اور صلوات پڑھیں با آواز سے بلند آپ حضرات، مل جل کر کے۔ دیکھیں میں نے یہ زحمت آپ کو اس لیے دی چونکہ ممبر کا جو ڈائریکشن ہے وہ یہ اگر بار بار چونکہ مجمع اگر زیادہ ہو تو میں نے رات ریکویسٹ کی تھی کہ کل سے جو ممبر اس کارنر میں ہو تاکہ پورا مجمع جو ہے میری نظروں کے سامنے آ سکے۔ بہرحال آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ ایک عشرہ رات میں ہے اور ایک عشرہ دن میں ہے۔ جو یہ دن کا عشرہ ہے اس کے لیے جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے عمل صالح کے فوائد،
the benefits of عمل صالح. اسی عنوان سے قرآن کریم کے اس مختصر سورہ عصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، لاس میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے عمل صالح انجام دیے، وہ اس گھاٹے سے، اس خسارے سے محفوظ ہیں۔ لیکن بات یہیں پر تمام نہیں ہوتی، اللہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپس میں دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے سلسلے میں گفتگو ہوگی اور آخر میں چل کر کے، لیکن جو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً اللہ نے قرآن کریم میں نیر اباؤٹ 84 ٹائمز، 84 بار عمل صالح کا حکم دیا۔ اب آپ دیکھیں عمل صالح کی عظمت کیا ہے، لیکن اللہ نے کہیں بھی ڈیفائن نہیں کیا پرانے قرآن کریم میں کہ یہ عمل صالح کیا ہے، کس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں اس کے اوپر ڈسکس ہوگا، لیکن چونکہ میرے موضوع سے باہر ہے، میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عمل صالح کے فوائد کیا ہیں۔ لیکن جو اللہ ہمیں بار بار اس بات کا آرڈر کر رہا ہے، عمل صالح انجام دو، عمل صالح انجام دو، عمل صالح انجام دو، یہ عمل صالح ہم کیوں انجام دیں؟ دیکھیں، انسان بائی نیچر لالچی ہے، ہر انسان کے اندر لالچ پایا جاتا ہے، ہر انسان ہر چیز میں فائدہ تلاش کرتا ہے۔ آج ہم لوگوں سے بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، روزہ رکھنے کا کیا فائدہ، ماں باپ کی خدمت کرنے کا کیا فائدہ، غریب کی مدد کرنے کا کیا فائدہ۔ ظاہر ہے کہ ہمارا کریٹر جو ہے وہ اللہ ہے، اس نے ہم کو کریٹ کیا، اس نے ہم کو پیدا کیا، اس نے ہم کو خلق کیا ہے، اور جو ہمارا نیچر ہے اس کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ ہمارے نیچر کو ہم سے زیادہ جاننے والا وہ ہے۔ اب چونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں جس چیز کا حکم دوں گا، جو کام کرنے کے لیے اس کو کہوں گا، اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو اس میں میرا کیا فائدہ ہے۔ لہذا اللہ نے قرآن کریم میں جہاں حضرت انسان کو عمل صالح کا حکم دیا، وہیں ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن کریم میں انسان کو عمل صالح کے فوائد بھی بتائے کہ اس عمل صالح کے بینیفٹس کیا ہیں۔ اب دیکھیں، تقریباً 10-11 مجالس ہوں گی دن میں، تو قرآن کریم سے میں نے تقریباً 10-11 یا 12 یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہیں جو بینیفٹس تلاش کر کے نکالے ہیں۔ انشاءاللہ جس طریقے سے رات میں سلسلہ رہے گا، اسی طریقے سے دن میں بھی سلسلہ رہے گا کہ انشاءاللہ ہر روز ایک مجلس میں عمل صالح کا ایک فائدہ بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ صلوات پڑھیں تو میں موضوع یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے، عمل صالح کے قرآن کریم میں بہت سے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ پہلا فائدہ،
میرے جوان بھائی اب آپ متوجہ جو ہے آپ حضرات سے متعلق گفتگو ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے عمل صالح انجام دیے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ہم ان کے گناہوں کو چھپا دیں گے. عمل صالح کا پہلا فائدہ کہ اگر ایک انسان ایک مرد مومن نہیں انسان نہیں مرد مومن چونکہ اللہ نے ایمان کی شرط لگائی ہے. آپ قرآن کریم میں جہاں پر بھی عمل صالح کا ذکر دیکھیں گے اس سے پہلے ایمان کی شرط ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح انجام دیے. اور ایمان کی قید لگا کے اللہ نے بتایا کہ ایمان ہر طریقے سے ایمان ہے. ایمان کامل ایمان ہے ناقص و ادھورا ایمان نہیں. اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان ہو اس کی عدالت پر بھی ایمان ہو اس کی نبوت پر بھی ایمان ہو اس کے ذریعے بھیجے گئے ایمان کی ولایت پر بھی ایمان ہو روز قیامت پر بھی ایمان ہو. جب تمام چیزوں پر انسان کا ایمان ہوگا اور پھر وہ عمل صالح انجام دے گا تو پھر اللہ کیا کہے گا کہ اب تک جو گناہ انجام دیے ہم اس کے ان گناہوں کو چھپا لیں گے. وَلَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ہم ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے ان کے گناہوں کو چھپا دیں گے. اچھا ہم میں سے کون انسان یہاں پر ایسا ہے جو گناہ گار نہیں ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں دعویٰ کر سکتا چونکہ ہم سب انکلوڈ می کوئی بھی معصوم نہیں ہے. ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں گناہ ہوتے ہیں خطائیں ہوتی ہیں. اچھا پھر ہر انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے وہ چھپ جائے. انسان چاہتا ہے نہیں چاہتا بائی نیچر میرا جو گناہ ہے وہ کسی دوسرے کو معلوم نہ ہو. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جو تم نے گناہ کیے ہیں وہ کسی دوسرے کو معلوم نہ ہو عمل صالح انجام دو. تم عمل صالح انجام دو گے ہم تمہارے گناہ کو چھپا دیں گے. دیکھیں گناہ میرے جوان بھائیوں گناہ ہماری زندگی کو تباہ و برباد کرتے ہیں. اور جتنے بھی گناہ ہیں یہ تمام گناہ ہماری زندگی کے اوپر اثر ڈالتے ہیں. ان کے جو بیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. جی کہ جو میڈیسن کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ ہمارے جسم تک محدود ہے لیکن جو گناہ کا یا سنس کا ریئیکشن ہے وہ ہمارے جسم کو بھی خراب کرتا ہے ہماری روح کو بھی خراب کرتا ہے. نہیں آگے بڑھوں تھوڑا سا ٹاپک کو اور پھیلاتا ہوں. دیکھیں ہمارے پاس دو زندگی ہیں. ایک ورلڈ لائف جس میں آج ہم ہیں زندگی بسر کر رہے ہیں ورلڈلی لائف دنیاوی زندگی. ایک ہیئر آفٹر لائف یہاں کے بعد والی زندگی اخروی زندگی. یہ جو گناہ ہیں یہ ہماری دنیاوی زندگی کو بھی افیکٹ کرتے ہیں اور آخرت کو بھی دونوں پہ اثر ڈالتے ہیں. انشاءاللہ گفتگو کروں آنے والی مجالس میں کس طریقے سے ہوتا ہے. اور چونکہ ایک دم ٹاپک نیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جوان جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے چونکہ یہ ڈیلی پریکٹس کی چیزیں. اچھا جو ہماری ورلڈلی لائف ہے اخروی زندگی کے بعد میں گفتگو ہوگی اگر موقع ملا تو. جو ہماری ورلڈلی لائف ہے دنیاوی زندگی جس میں آج ہم ہیں یہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہے. چونکہ انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے بلکہ انسان نام ہے جسم اور روح کے مجموعے کا. ایک انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جائے پھر اسے انسان کہا جاتا ہے نہیں. پوچھا جاتا ہے جنازہ کس کا ہے یہ میت کس کی ہے یہ مردہ کون ہے حضرت انسان غائب ہو گئے. اچھا روح اگر تنا ہے
تو وہ روح انسان نہیں ہے. لیکن جب یہ روح کنیکٹ ہو جاتی ہے ہماری اس باڈی سے تو ہم بنتے حضرت انسان. تو ہمارے پاس دو چیزیں، ایک جسم اور ایک روح. کچھ ہمارے اس باڈی کے ریکوائرمنٹس ہیں اور کچھ ہماری جو روح ہے اس کے ریکوائرمنٹس ہیں. اسی لیے ہماری ورلڈلی لائف جو ہے وہ بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں اسپرچول لائف، روحانی زندگی یا معنوی زندگی. ایک کو کہتے ہیں کارپوریل لائف، ہماری جسمانی یا مادی زندگی. یہ جو گناہ ہیں یہ ہماری اسپرچول لائف کو بھی متاثر کرتے ہیں اور ہماری مادی لائف کو بھی متاثر کرتے ہیں. ان کا اثر پڑتا ہے ہماری دونوں لائف کے اوپر. آج کی مجلس میں فقط اتنا کہ جو ہماری کارپوریل لائف ہے، یہ مادی زندگی، جسمانی زندگی، اس کو ہمارے گناہ کس طریقے سے متاثر کرتے ہیں. سب سے پہلا بیڈ ایفیکٹ جو ہماری مادی زندگی پر، جسمانی زندگی پر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں سلب کر لی جاتی ہیں. جیسے جیسے انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے انسان سے اللہ کی نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں. سلب ہونا یعنی کیا؟ یعنی ڈیپیمنگ. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اللہ ان کو آہستہ آہستہ کم کر دیتا ہے اور پھر ختم کر دیتا ہے یا ان نعمتوں کو بدل دیتا ہے. ایسے گناہ ہیں. آپ دعائے کمیل تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، پڑھنی چاہیے، ہر انسان کو پڑھنی چاہیے. یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک نایاب تحفہ ہے. اس میں ایک جملہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. خدایا میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو نعمت کو بدل دیتے ہیں. اللہ کی سنت یہ ہے کہ اپنے بندوں کو نعمت دے. اللہ اپنے بندوں کو نعمت دیتا ہے، پھر یہ نعمتیں چھنتی کیوں ہیں، یہ نعمتیں بدلتی کیوں ہیں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. بندہ گناہ انجام دیتا ہے، اللہ نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے یا بدل دیتا ہے. امام سجاد علیہ السلام ان کے ایک صحابی ہیں ابو خالد کابلی، غالباً اس زمانے میں افغانستان کے رہنے والے تھے، کابل کے، اس لیے کہا جاتا ہے ابو خالد کابلی. بہت ہی سوالات کیے انہوں نے، ایک برجستہ شخصیت تھے. امام سے انہوں نے بہت سوال کیے. ان میں سے ایک سوال یہ ہے، عرض کرتے ہیں مولا وہ گناہ کون سے ہیں جن کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، سلب ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، الذنوب التي تغیر النعم ہی خمسہ. وہ گناہ جن کی وجہ سے نعمت سلب ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے یا بدل جاتی ہے، وہ 5 گناہ ہیں. آج کی اس مجلس میں نہیں 5 گناہوں کو بہت ہی شارٹلی جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا اور اس کے بعد رفتے مسائل. کہا کہ مولا وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ مولا نے فرمایا نمبر 1 البغی علی الناس، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الظلم یسلب النعم، کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو نعمتوں کو سلب کر لیتی ہے. انسان جیسے جیسے ظلم کرتا جاتا ہے انسان کی نعمتیں اس سے چھننا شروع ہو جاتی ہیں.
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتیں جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں وہ ہماری زندگی کے آخری سانس تک باقی رہے تو ہمیں ظلم سے دور رہنا چاہیے. جتنا زیادہ ہم لوگوں پر ظلم کرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ ہماری نعمتیں چھنتی چلی جائیں گی. ظلم، ماں باپ پر ظلم، بھائی بہنوں پر ظلم، بچوں پر ظلم، پڑوسیوں پر ظلم، مومنین پر ظلم، عام انسانوں پر ظلم، کسی بھی قسم کا ظلم ہو. اچھا ظلم ہے کیا؟ دیکھیں میری عادت ہے کہ ایک چیز کو ایکسپلین کرنا. یہ آپ رات دن سنتے ہیں ظلم ظلم ظلم، یہ ظلم ہے کیا؟ ظلم یعنی جن کے حقوق ہماری گردن پر ہیں ان کے حق کو ادا نہ کرنا، یہ ظلم ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ صاحبان حقوق کے حقوق کو ادا نہ کرنا ظلم کہلاتا ہے. ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں، اگر ہم نے ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کیا ہم نے ان کے اوپر ظلم کیا. بیوی کے حقوق ہیں، بیچاری سب سے بڑی مظلومہ ہے. میرے ایک دوست ہیں عرب کنٹریز سے ان کا تعلق رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مرد جب شادی کرتا ہے تو بیوی لے کے نہیں آتا، وہ گھر میں کنیز لے کر کے آتا ہے. سب کاموں کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہوتی ہے. بہرحال اگر میں نے ان کے حقوق بیان کرنا شروع کر دیے تو بہت سے لوگ ایسے جن کو گھر جا کے کھانا نصیب نہیں ہوگا. لہذا جو پردے کی بات ہے وہ پردے میں رہے تو زیادہ اچھا ہے. صلوات پڑھیں مر محمد وآل محمد. بیوی کے حقوق اگر ہم ادا نہیں کر رہے ہیں ظالم ہیں، مذاق کی بات الگ رہی، لیکن جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے. اولاد کے حقوق اگر ادا نہیں کر رہے ہیں تو ان کے اوپر ظلم ہے. دیکھیں میں اس گھڑی سے بہت ڈرتا ہوں، اس کی سوئی جو ہے بہت تیزی کے ساتھ گھومتی ہے، ذہن میں کچھ ہوتا ہے اس کو بار بار دیکھنا پڑتا ہے. بہرحال میں فقط لسٹ آج کی مجلس میں آپ کو لسٹ دے رہا ہوں کہ کس طریقے سے کون سے گناہ کیا کرتے ہیں. البغی علی الناس، لوگوں کے اوپر ظلم پہلا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی نعمتیں چھن جاتی ہیں. نمبر 2 الزوال عن العادت فی الخیر، انسان کے اندر خیر کی عادت کا کم ہو جانا. جو انسان خیر زیادہ کرتا ہے، خیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، اللہ اس کے اوپر نعمتوں کو زیادہ نازل کرتا ہے. اور جو انسان خیر کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے آہستہ آہستہ نعمتوں کو سلب کرنا شروع کر دیتا ہے. غریبوں کی مدد کرنا خیر، مدرسے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا خیر، عزاداری سید الشہداء خیر، مسجد خیر، اسکول خیر، یتیم خانے خیر، بیواؤں کی مدد خیر، یتیموں کی مدد خیر، اور غریبوں کی مدد خیر، دین کو آگے بڑھانا خیر. اگر خیر کی عادت کم ہو گئی زوال خیر، نعمت ساتھ ساتھ ہے، نعمت سلب ہو جاتی ہے. نمبر 3 الزوال عن العادت عن الاصطناع المعروف، معروف کی عادت کا کم ہو جانا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں. امر بالمعروف ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے. کربلا کا مقصد ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. یہ جو آج ہم عزاداری کر رہے ہیں اس کا بھی مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. امر بالمعروف کیا؟ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، اچھائی کی دعوت دینا، انوائٹ کرنا کہ دیکھو یہ اچھے کام ہے ان کو کرو. نہی عن المنکر کیا ہے؟ لوگوں کو برائی سے روکنا. امام حسین علیہ السلام نے اعلان کیا انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی.
اُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي. یہ اسٹیٹمنٹ ہے مولا کا کربلا کے واقعے سے پہلے کہ جو میں خارج ہو رہا ہوں، یہ جو میں نے خروج کیا ہے، یہ جو میں ظالم کے مقابلے کھڑا ہوا ہوں، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ لِطَلَبِ اصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. کس طریقے سے؟ اُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو امر بالمعروف کروں، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ان کو برائی سے روکوں. اس کا مطلب یہ کہ حسین نے اعلان کیا کہ 60 سال کا جو عرصہ گزرا، سوری معاف کیجئے 60 سال کا نہیں، 40 ایئرز کا، 40 سال کا عرصہ، اس میں حالت یہ ہو گئی کہ سیرت رسول بدلی جا چکی تھی، برائیاں عام ہو گئی تھی، لوگ اچھائیوں سے دور ہو گئے تھے. پیغمبر اسلام کے ایک بزرگ صحابی ہے جو پیغمبر اسلام کے دربان رہے، وہ کہتے ہیں کہ کربلا کے واقعے تک پہنچتے پہنچتے امت کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ سیرت رسول میں سے صرف اتنا بچا تھا کہ 5 وقت مسلمان کعبے کی طرف کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے. برائیاں عام تھی. جب حاکم کی حالت ہو کہ دربار میں شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، بلیوں سے کھیلتا ہو، نماز کو قضا کرتا ہو، تو پھر عام لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ برائیاں پھیلی ہوئی تھی. حسین نے کہا کہ نہیں، میں اس امت کو اچھائیوں کی دعوت دوں گا، برائیوں سے روکوں گا. سب خاموش تھے، حسین بولے. میسج میرے جوان بھائیوں کے لیے، سب خاموش تھے. کون بولا؟ حسین. آگے بڑھے. کس کام کے لیے؟ امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ برائیوں کو دیکھ کر کے خاموش رہنا یزید کی سیرت ہے. سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دیکھ کر کے خاموش رہنا یہ یزید کی سیرت ہے. برائیوں کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو جانا حسین کی سیرت ہے. حسین کھڑے ہوئے امر بالمعروف کے لیے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. مومن کی صفت بھی یہی اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے. ارشاد ہوتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. کام کیا ہے ان کا؟ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. تو مومن کی صفت یہ ہے قرآن کریم میں. اب اگر ہم اس کام کو کر رہے ہیں تو ہم مومن ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو سوچنا پڑے گا ہم کیا ہیں. برائیاں جو سماج میں پھیلی ہیں ان کو روکنا ضروری ہے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ کے سامنے دوں جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ یہ کتنا خطرناک ہے. آپ جو ہے کسی دریا میں سفر کر رہے ہیں بوٹ سے، کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لکڑی کی کشتی یا پلاسٹک کا بوٹ، آپ اس میں کسی ندی کو پار کر رہے ہیں. اور جب آپ بیچ میں پہنچے ایک آدمی اٹھا، اس نے جیب سے چاقو نکالا، اور چاقو نکال کر کے اس نے اس میں ایک ہول بنانا شروع کیا، سوراخ کرنا شروع کیا. اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی بتائیے؟ سب چلائیں گے کہ نہیں؟ کیا کر رہے ہو؟ کہا کیوں؟ میں جو کرنا مجھے کرنے دیجیے، آپ آرام سے بیٹھیے. کہا کہ نہیں تمہیں نہیں کرنے دیں گے. کہا کیوں؟ کیا اس سوراخ کی وجہ سے ہم سب ڈوب جائیں گے؟ یہ سوراخ جو تم کر رہے ہو یہ ہم سب کو لے ڈوبے گا، ہماری موت ہو جائے گی، کوئی نہیں بچے گا، کشتی ڈوب جائے گی. جس طریقے سے ہول کشتی میں کرنا خطرے کی گھنٹی ہے، اسی طریقے سے جو انسانی سماج ایک بوٹ ہے، اور گناہ جو ہے اس میں ہونے والا ایک ہول ہے. جب بوٹ میں ہول کرتا ہے تو سب چلاتے ہیں. سماج میں کوئی برائیاں کرنا شروع کرتا ہے تو کوئی نہیں بولتا، بس صرف مومنین بولتے ہیں.
اس زمانے میں بھی برائیوں کے خلاف مومنین بولے نہیں. جملہ بدل دوں, اس زمانے میں برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی تو حسین نے, آج برائیوں کے خلاف آواز اٹھا رہے تو حسین ہی اٹھا رہے ہیں. تقریباً ٹائم پورا ہو چکا ہے. انشاءاللہ جو چیزیں بچی ہیں انشاءاللہ ان کو ڈسکس کروں گا انشاءاللہ کل. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حسین مظلوم نے اس بات کو واضح کر دیا. امر بالمعروف ہمارے مومن کی صفت ہے, امر بالمعروف. اصلی حسینی وہی ہے جو امر بالمعروف کرتا ہے. اچھا اگر نہیں کرتا تو پھر کیا ہے, یہ بھی سن لیجیے. میں دیکھو کوئی روایت نہیں بیان کو, قرآن کریم کی آیت بیان کر رہا ہوں. کیا ہے؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. یہ منافق جو ہیں ان کا ریلیشن آپس میں ایک دوسرے سے ہے. بعضهم من بعض یعنی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. کام کیا ہے؟ یامرون عن المنکر, یہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المعروف, اور یہ اچھائیوں سے روکتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ, اور اپنے ہاتھوں کو باندھتے ہیں. دیکھیں اللہ نے منافق کی پہچان بتائی ہے, 3 علامتیں منافق کی بتائی. نمبر 1 یہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں. نمبر 2 اچھائیوں سے روکتے ہیں. نمبر 3 ہاتھوں کو باندھتے ہیں. اب جہاں یہ علامت ملے سب منافق, سب منافق. آپ مجھے بتائیں مجلس حسین اچھائی ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی مجلس حسین سے روکے, وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ, اور اپنے ہاتھوں کو باندھتے, اس کا مطلب وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهِمْ, اپنے ہاتھوں کو باندھتے ہیں, بند رکھتے ہیں, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یہ منافق کی علامت ہے. لہذا حسین نے بتایا کہ دیکھو اصلی حسینی وہی ہے جو امر بالمعروف کرتا ہے. حسین اسی کے لیے چلے, اپنا پیارا وطن چھوڑا, نانا کے مزار کو الوداع کہا, شب کی تاریکی بڑھی, بنی ہاشم میں بے چینی بڑھی. ہر انسان یہ چاہتا ہے میں اپنے آقا و مولا کے ساتھ اس سفر پر جاؤں. حسین نے عباس کو بلایا. عباس, ساتھ چلنے والوں کی فہرست مرتب کی جائے. عباس کاغذ و قلم لے کر کے بیٹھے. حسین مظلوم نے ایک ایک انسان کا نام بولنا شروع کیا. عباس نے لکھنا شروع کیا. جب فہرست تمام ہو گئی, عباس کو حکم, عباس کھڑے ہو کر کے اس فہرست میں جو اسماء ہیں ان کو سنا دیا جائے تاکہ میرے ساتھ چلنے والے سفر کی تیاری کریں. عباس نے بآواز بلند لہجے علی میں حسین کے ساتھ چلنے والوں کے ناموں کو بولنا شروع کیا. ایک ایک نام کو بولتے جاتے تھے, اور جس کا نام بھی حسین کے اس علمدار کی زبان پر آ جاتا وہ شاد ہو جاتا تھا کہ میں اپنے مولا کے ساتھ جاؤں گا. فہرست تمام ہوئی, عباس خاموش ہو گئے. سب خوش تھے کہ ہم مولا کے ساتھ جائیں گے, لیکن عزیزو 2 چہرے ایسے تھے جن پہ رنج و الم کے آثار تھے. آپ سمجھے وہ کون سے چہرے تھے؟ ایک حسین کی دکھیاری بہن زینب, دوسری حسین کی دکھیاری بیٹی فاطمہ صغرا. آپ کی آوازیں بلند ہوگی, خدا ان آوازوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. زینب آگے بڑھی, آگے بڑھنے کے بعد حسین کو سینے سے لگا لیا. اے میرے ماں جائے, کیا اپنی بہن کو سفر پر لے کر کے نہیں جاؤ گے؟ کہا زینب لے کر کے تو جاؤں گا, لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت حاصل کرنی ہوگی.
زینب نے سر پر چادر ڈالی، اپنے گھر آئی، عبداللہ بیمار ہے غشی کے عالم میں، زینب آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد عبداللہ کی پائنٹی کھڑی ہو گئی، علی کی بیٹی نے رونا شروع کیا، آنسو عبداللہ کے قدموں پر گرے، عبداللہ نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ زینب پائنٹی کھڑی ہوئی ہے، کہا شہزادی آپ کی کیفیت کیا ہے؟ کہا عبداللہ علی کی بیٹی آپ کے پاس ایک سوال لے کر کے آئی ہے، اے عبداللہ انکار نہ کر دینا۔ کہا شہزادی کیا چاہتی ہو؟ کہا میرے بھیا حسین سفر پر جا رہے، عراق کا سفر ہے، بس مجھے اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اس سفر پر چلی جاؤں۔ عبداللہ نے کہا جاؤ، لیکن تنہا نہیں جانا، بلکہ انہوں محمد کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے جانا۔ اور زینب کو اجازت مل گئی، زینب آ گئی، بھیا میں عبداللہ سے اجازت لے آئی۔ کہا بہن سفر کی تیاری کرو، سفر کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ عزیزو زینب کو تو اجازت مل گئی، لیکن ہائے فاطمہ صغریٰ، آپ جانتے ہیں نا کہ صغریٰ کو اپنے بھائی اکبر سے بہت پیار تھا۔ جب اکبر قریب سے گزرتے تھے صغریٰ کے تو حسرت و یاد سے اکبر کے چہرے کو دیکھتی تھی۔ جب ایک مرتبہ کسی کام سے بہت زیادہ قریب سے گزرے تو صغریٰ نے آگے بڑھ کر کے اپنے دونوں ہاتھ اکبر کے گلے میں ڈال دیے، رونا شروع کیا، ایک جملہ کہا بھیا بھیا بابا تو اپنی بہنوں کو اپنے ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں، کیا تم اپنی بہن کو اپنے ساتھ نہ لے چلو گے؟ مجھے نہیں معلوم کہ فاطمہ صغریٰ کے جملے کا اکبر کے دل پر کیا اثر ہوا۔ ہاں مقتل اتنا لکھتا ہے، ایک مرتبہ اکبر سر کو جھکائے ہوئے حسین کی خدمت میں پہنچے، سر جھکا کر کے بابا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حسین نے بیٹے کو دیکھا، اس انداز کو دیکھا، فرمایا اکبر کیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا بابا ایک سوال لے کر کے آیا ہوں۔ کہا بیٹا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا بابا مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں اپنی بہن فاطمہ صغریٰ کو اپنے ساتھ اس سفر پر لے جاؤں۔ میں یہ سننا تھا، ایک مرتبہ حسین نے چیخ ماری، اکبر کو سینے سے لگا لیا، کافی دیر تک روتے رہے۔ اکبر گھبرا گئے، بابا کیا سبب ہے؟ کیا میں نے کوئی گستاخی کی ہے؟ کہا نہیں اکبر، بس ایک سوال میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا بابا بیان فرمائیے۔ کہا بیٹا کیا تم نے کبھی گھر کے بزرگوں کو فاطمہ صغریٰ کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے سنا ہے؟ ایک مرتبہ اکبر عرض کرتے سسکتے ہوئے، بابا میں نے اپنی پھوپھی زینب کو اکثر یہ کہتے سنا ہے کہ میری فاطمہ صغریٰ میری ماں کی ہم شکل ہے، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے سر سے عبابہ اتارا، اے میرے لال یہ بیویاں جو ہمارے ساتھ جا رہی ہے ہماری شہادت کے بعد ان کے سر سے ردائیں چھین لی جائیں گی، ہاتھوں میں ریشمہ باندھی جائے گی، دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ اے اکبر میں نہیں چاہتا میری ماں کی ہم شکل فاطمہ صغریٰ سرو بریلا شرابیوں کے دربار میں جائے، مجمع عام میں جائے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔